يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك الذي يصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سورۃ الحجرات کی 13 نمبر کی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے۔ 13 نمبر کی یہ آیت مساواتی انسانی سے تعلق رکھنے والی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسانی اخوت، انسانی بھائی چارگی کی تعلیم اس آیت پاک میں دی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یا ایھا الناس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگوں، یعنی دنیا میں بسنے والے، کائنات میں بسنے والے تمام لوگ۔ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، اسپیشل ایمان والوں کو، لیکن یہاں سارے انسانیت کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث سے، یعنی ہم نے تم کو بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں کہہ رہے ہیں کہ سارے انسانوں کی اصل وہ ہے جناب آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ جناب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے ذریعے سے اللہ نے پوری انسانیت کو بنایا، تخلیق کیا، کریٹ کیا۔ قرآن میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے، انا خلقناکم، ہم نے بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو تعبیر ہے، انا خلقناکم، ہم نے بنایا ہے، یہ تعبیر بتلاتی ہے کہ سائنس کا جو نظریہ انسان کی تخلیق کا ہے، یا ڈارون کی تحقیق کے نام سے جو ایک بات چلی ہوئی ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں، کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے 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 وہ یہاں تک پہنچا ہے، یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ہم نے تم کو بندر سے بنایا ہے۔ اس لیے یہ نظریہ غلط ہو گیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں کے ملاپ سے اللہ نے اور آبادیاں بنائی۔ سورہ نساء کا بالکل اسٹارٹ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ سورۃ النساء کی بالکل ابتدائی آیات ہے، اس میں اللہ نے بالکل مسئلہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو پیدا کر کے پھر اسی میں سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلایا اور انسانیت کو عام کیا۔ اس کو کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری قومیں بنائی، ایشین قوم، یورپین قوم، ایرانی قوم، عربی قوم، افریقی قوم، قومیں بنائی، وقبائل اور قبیلے بنائے، خاندان۔ دادا کا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ قبیلہ کہلاتا ہے، وہ خاندان کہلاتا ہے، اور دادا کے اوپر جو ہوتی ہے وہ قوم کہلاتی ہے، برادری کہلاتی ہے۔ یہ تو اردو کے اعتبار سے، ورنہ عربی کے اندر 10 کیٹیگری ہے، 10 کیٹیگری۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو قوموں کے اندر اور قبائل میں، فیملی میں جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، اس کا اصل مقصد ہے لِتَعَارَفُوا، آپس کی پہچان۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کے 2 آدمی ہوتے ہیں، اس کے باپ کا بھی ایک نام، اس کا بھی ایک ہی نام۔ جیسے عام مطلب اسکولوں میں، مدرسوں میں ایسا ہو جاتا ہے، ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ایک ہی نام کے 2-2 3-3 4-4 طالب علم آ جاتے ہیں۔ کبھی عبداللہ نام کے 3 آدمی ہیں، اس کے باپ کا بھی جو ابراہیم نام ہے، 3 ایسے نکل آتے ہیں۔ تو اب ان میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ ان کی خاندان سے، ان کے فیملی سے، کہ بھائی یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ فلانی جاتی سے، فلانی جاتی سے، تو اس طرح سے ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسئلے کو بالکل واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ انسانوں ذاتی واد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ کریٹر ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ جگہ ایک ہے، پیدا ہونے کا طریقہ ایک ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے انسان دنیا میں بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کا مٹیریل، وہ مادہ، وہ ناپاک منی کا قطرہ، گندا پانی جس سے آدمی کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ انسان کا اوریجنل مٹیریل ہے۔ جہاں انسان بنتا ہے ماں کے رحم میں، وہ جگہ بھی ایک ہے، وہاں سے نکلنے کا طریقہ بھی ایک ہے۔ سارے انسان ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ہی طریقے سے سارے انسان مر کے جاتے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک نے بتلایا کہ دیکھو یہ اونچ نیچ اور یہ رنگ و نسل کا فرق، یہ زبان و لب و لہجوں کا فرق،
اللہ نے اپنی مصلحت سے آپسی تعارف کے لیے رکھا ہے. یہ علاقے کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے. مثلا اس علاقے کا آدمی دبئی چلا جاتا ہے، 12 سال 15 سال 20 سال وہ دبئی رہے گا، تو اب اس کے چہرے مہرے پر وہ دبئی کے علاقے کا اثر آ جائے گا. اور اس کی جو نئی جنریشن آئے گی وہ وہاں کا کلر لے کر، وہاں کا لب و لہجہ لے کر، وہاں کی سٹائل لے کر. جیسے یہ آپ کا مہاراشٹر کا علاقہ ہے، اس میں بہت سے گجراتی بندے ہیں، ان کے آبا و اجداد گجرات کے ہیں، لیکن وہ یہاں آئے، جس نسبت سے آئے یہاں بسے، تو ان پر بھی اس علاقے کا کلر چڑھا، اور ان کی جو جنریشن ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی وہ کلر آ گیا. چہرے مہرے پر وہ کلر آ گیا، لب و لہجہ میں وہ کلر آ گیا، ان کی جو رہائشی سٹائل ہے وہ یہاں کی ہو گئی. اب کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے، کوئی ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گجراتی ہے اور یہ مہاراشٹری ہے، فرق نہیں کر سکتا. تو در حقیقت لب و لہجے کا فرق، رنگوں کا فرق، یہ موسم کا اثر ہوتا ہے. موسم، علاقے کا اثر ہوتا ہے. کسی علاقے کی مٹی کالی ہوتی ہے تو بندے پر جو ہے کالا پن آتا ہے. کسی علاقے کی مٹی براؤن رنگ کی ہوتی ہے تو بندہ جو پیدا ہوتا ہے وہ براؤن رنگ کا ہوتا ہے. کسی علاقے کی مٹی سفید رنگ کی ہوتی ہے تو بندہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا رنگ سفیدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ سب مٹی کے اثرات ہیں جو انسانوں میں نظر آتا ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی بہت زیادہ رنگ والا ہے، ڈارک ہے. یہ سب جو ہے وہ مٹی کے اثر ہے، مٹیریل کا اثر ہے کہ جو مٹیریل ماں باپ کا جاتا ہے اس مٹیریل کے اعتبار سے بچہ پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک اس آیت پاک میں یہ بتلا رہا ہے کہ یاد رکھو انسانوں، تمہارے پاس فخر کرنے کے لیے نہ ذات پات نہ رنگ و نسل ہے. یہ رنگ و نسل سب بھوت ہے، اس کو مٹا دیا جائے گا، ذاتی واد کو ختم کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ذاتی واد بہت تعصب، بہت زیادہ عصبیت عربوں میں بہت تھی، لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھی اس عصبیت کی وجہ سے. مشہور تھا یہ قبیلہ اس کا دشمن، وہ قبیلہ اس کا دشمن. آپ عربوں کی ہسٹری پڑھیں، اسکولوں میں بھی جو سماج کی کتابیں ہوتی ہے تو اس کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ عرب اپنے ماضی میں کیا تھے، کس طرح تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان کا یہ فرق مٹایا کہ انسانوں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو. ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے. جب وہ 4 بیٹے ایک طرح کے نہیں ہیں، ان کے مزاج میں فرق ہے، ان کی بناوٹ سائز میں فرق ہے، کبھی کبھی ان کے کلر میں فرق ہو جاتا ہے. تو جب ایک باپ ایک ماں جو چھوٹی فیملی میں ہے، اس کے 4 بچوں میں جو ایک نہیں ہے بلکہ وہ الگ الگ ٹائپ کے ہیں، تو اب ساری دنیا کے جو انسان ہے وہ ایک انداز کے کیسے ہو سکتے تھے؟ ساری دنیا کے انسان
وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم چونکہ بھارت ملک میں رہتے ہیں اور بھارت کو اپنے لوک شاہی ہونے پر بہت ناز تھا اسی زمانے میں، اب تو یہ بھی ذاتی بات کی طرف جا رہا ہے اور یہ بھی جو ہے تعصب کے رنگ کے اندر، بھگوا رنگ کے اندر رنگا جا رہا ہے، ورنہ ایک وقت ہندوستان بھارت کا جو ہے لوک شاہی کے لیے، جمہوریت کے لیے جانا جاتا تھا اور اس کو مانا جاتا تھا کہ یہاں ساری جاتی کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں جو اونچ نیچ پیدا ہوئی، یہ ہندوؤں میں اونچ نیچ کا نظریہ بہت زیادہ ہے۔ ہندو دھرم میں وہ انسانوں کو 4 کیٹیگری کے اندر بانٹتے ہیں۔ ایک برہمن لوبی، یہ برہمن لوبی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کے نظریے کے مطابق۔ اور ایک ہے شودر، یہ شودر کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ یہ بھگوان کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک ہے کھتری، تو برہمن جو ہے وہ تو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اور شودر جو ہے یہ بالکل ادنا درجے کے لوگ ہیں، یعنی اس شودر کے لوگوں کو ان کے مندر میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کے کنویں سے پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ابھی الحمدللہ ایجوکیشن تھوڑا بڑھا اور سائنسی ترقی آگے ہوئی تو یہ سب امتیازات ختم ہوئے، ورنہ پہلے اسکولوں میں جہاں برہمن بیٹھتا تھا وہاں پر جو ہے شودر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ جس برتن سے برہمن پانی پیے گا اس برتن سے شودر پانی تو کیا اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اور برہمن نے اگر شودر نے وہ برتن چھو بھی لیا تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہ چھوت اچھوت بھارت کی سنسکرتی میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ جو دلت قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں شودر، ان پر ظلم بھی بہت ہوتا تھا، کیونکہ برہمنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھگوان نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری غلامی کرے۔ کون؟ شودر لوگ، کہ شودروں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ برہمنوں کی غلامی کرے، ان کو ٹیکس دے، اس لیے ان کے یہاں نچلی ذاتی کے لوگ کو مارنا پاپ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ موب لنچنگ جب ہوتا ہے تو موب لنچنگ کے وقت وہ لوگ رحم نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو فوراً رحم آ جاتا ہے، کسی پر بھی تھوڑا بہت خون نکل جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی مارو مت یار، مارو مت، ایسا مت کرو۔ تو حتیٰ کہ کوئی محلے میں چور بھی پکڑا گیا تو پہلے تھوڑی بہت اس کی دھلائی ہو جاتی ہے، پھر اچھے بیچارے بوڑھے لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ انسان، اس کو مارو مت، پولیس کے حوالے کر دو اس کو۔ رحم کا مادہ اللہ پاک نے جو ہے مسلمان میں رکھا۔ تو موب لنچنگ ہوتا تھا آج سے 1 2 سال 3 4 سال پہلے، ایسی فضا پورے بھارت میں قائم تھی، اور ابھی بھی ایکا دکا واقعہ تو ہو ہی رہے ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو پاپ نہیں سمجھتے، اس کو برا نہیں سمجھتے، وہ ان کا تو عقیدہ ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا، بلکہ دنیا جس کو سپر پاور سمجھتی ہے امریکہ، امریکہ کے اندر اسکولیں، گورے کی اسکول الگ اور کالے کی اسکول الگ، اور گورے کی اسکول کے اندر کالے کے لیے نو انٹری ہے۔ یہ فرق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مٹا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اجمی یعنی نون عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے،
الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَالتَّقْوَىٰ هَاهُنَا، وَالتَّقْوَىٰ هَاهُنَا، اور تقوی یہاں رہتا ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ تقوی کہاں رہتا ہے، تقوی کی جگہ بتائی کہ دیکھو تقوی یہاں رہتا ہے۔ تقوی کے اعتبار سے فضیلتیں بڑھیں گی، رنگ و نسل فیملی کے اعتبار سے کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سارے انسان سب برابر ہے، کیونکہ سب کا کریٹر ایک اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، قرآن نے جگہ جگہ پر درجنوں آیتوں میں بتلایا ہے کہ سارے انسانوں کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے۔ جب پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے تو اللہ نے سب کو ایک درجے میں، ایک کیٹیگری میں پیدا کیا ہے۔ پھر آگے ان میں جو تفاوت آتا ہے وہ ان کے ایمان، اعمال اور تقوی کی بنیاد پر آتے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف ابو لہب ہے، ابو لہب آپ جانتے ہیں ابو لہب کون ہے؟ یہ ابو لہب جو ہے اس کا لقب ہے، کنیت نہیں ہے۔ لہب کا معنی ہے شرار، آگ کا انگارہ۔ اس کا لقب ابو لہب اس لیے پڑا کہ اس کا چہرہ لال لال آگ جیسا لگتا ہے۔ یہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، رشتے میں ہاشمی خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ مکہ کا جو قریش کا قبیلہ ہے، قریش ایک قبیلہ ہے، اس قریش قبیلے میں ہاشمی ایک خاندان ہے۔ یہ سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا ہے مکہ میں، سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان ہاشمی خاندان ہے۔ اس خاندان کا ایک فرد ہے ابو لہب، اس خاندان کا ایک فرد ہے ابو جہل، رشتوں میں حضور سے بالکل قریب، لیکن چونکہ ایمان سے، ہدایت سے، تقوی سے محروم ہے تو ان کو کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اپنی امت کا فرعون بتایا۔ ابو لہب کے بارے میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب یوں اتری جس میں اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ ایک طرف کالے کلوتے حضرت بلال ہے، بالکل کالے کلوتے حبشی اور نسل، کوئی خوبصورتی کی علامت آپ کے بدن میں نہیں تھی، لیکن رتبہ اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی، آہٹ کی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ حضرت بلال ہے، چلتے زمین پر ہے اور اس کی آہٹ آسمانوں میں جنت پر آتی ہے۔ چلتے زمین پر ہے، فرش پر، اور اوپر جنت کے اندر ان کی آہٹ آ رہی ہے۔ یہ ہے ایمان، اعمال، تقوی، روحانیت، اس کا اثر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور ان کی فیملی بھی عادی نام کا جو خاندان قبیلہ تھا، بنو عادی، تو بنو عادی سے تعلق رکھنے والے تھے حضرت عمر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آواز دیتے تھے تو کہتے تھے بلال سیدنا، بلال تو ہمارے سید ہے، بلال تو ہمارے سردار ہے۔ یعنی اتنے اونچے خاندان کے ہو کر کے بھی حضرت عمر فاروق حضرت بلال کا احترام ادب کرتے تھے، ان کے ایمان اور تقوی کی بنیاد
دنیا۔ تو یہ جو جاتی واد ہے، ذات پات کا جو یہ ہے کانسیپٹ، اس کو ختم کیا گیا کہ جاتی واد یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انسان کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی علاقے میں پیدا ہو جاتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا، انسان کا اس میں کچھ بھی یہ نہیں ہوتا ہے، انسان کہیں اپلیکیشن نہیں دیتا، اس کے ماں باپ اپلیکیشن نہیں دیتے اللہ کو کہ بھائی ہمارا یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کو اس علاقے میں پیدا کرنا، اس کو یہ بولی کے ساتھ پیدا کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بس ماں باپ جب ماں حمل سے ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، تو دعائیں مانگتی ہے، دعائیں کرواتی ہے کہ خوبصورت خوبصیرت کہ اللہ جو بھی دیا میل فیمیل وہ اچھے نیک صالح ہو، ایسی دعا ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ یہ عرب کے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ان کا رتی برابر ویلیو نہیں ہے، ذرے کے برابر ان کا اللہ کے یہاں وزن نہیں ہے، کیونکہ تقوی سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، ہدایت سے خالی ہے، معرفت ربانی سے خالی ہے، اس لیے ان کا کوئی ویلیو نہیں۔ پتا چلا کہ رنگ و نسل اور خوبصورتی یا خاندان یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کے سامنے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ انسانوں سنو، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، اور تم میں کسی پر کوئی برتری اور فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد۔ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کی بنیاد۔ میں اور آپ دیکھنے میں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کس کے دل میں کتنا تقوی زیادہ ہے وہ تو ہمارا مالک جانتا ہے، ہمارا خالق جانتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اس کا لک، ظاہری لک اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن تقوی کی اس کی دنیا اندر بہت خوبصورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا بہت چہیتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس تقوی جو ہے وہ اتنا اچھا تقوی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کا رابطہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں واقعات ایسے، صحابی، صحابیات، تابعی، تابعیات، یہ جو رابعہ بصریہ کا ہم نام بار بار لیتے ہیں، مستورات کے بیان میں بھی آتا ہے رابعہ بصریہ، بار بار جب بھی جو ہے مستورات کو کوئی مثال دینی ہو تو رابعہ بصریہ کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے۔ جانتے ہیں آپ رابعہ بصریہ اتنے اونچے خاندان کی بھی نہیں ہے، بغداد شہر کے اندر خاندان بھی بالکل نیچا اور رنگ کے اعتبار سے سامولی تھی، لیکن رتبہ کتنا اونچا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب وہ بیوہ ہوئی تو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، حسن بصری نے جو مانے ہوئے بزرگ تھے، تو کہا کہ حسن بصری مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، جب مجھے میرا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا تو میں شادی کروں گی ورنہ میں شادی نہیں کرتی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ کہہ کر کہ ان کا پیغام واپس کر دیا، اتنے اونچے درجے پر آ گئی رابعہ بصریہ، حالانکہ ظاہری لوگ اس کا ایسا نہیں تھا کہ کسی مرد کو اپنی طرف مائل کر سکے ہو، لیکن تقوی نے وہ درجہ دلا دیا۔
رابعہ کا وہ درجہ آ گیا تقوی کی بنیاد پر. تو بزرگان دین میں، تابعین میں، صحابیات میں ایسے کئی لوگ ہیں. اویس کرنی آپ نے سنا ہے، کرن ایک علاقہ ہے یمن میں، تو وہاں کے تعلق رکھنے والے اویس کرنی، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں نہیں جا سکے. صحابی کے صرف سے وہ محروم رہے. لیکن جانتے ہو اللہ نے کیا فضیلت دی؟ قیامت کے دن اویس کرنی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کے گیٹ پر، صدر گیٹ کے اوپر آواز آئے گی، اویس چل جاؤ. اویس کیا جائے؟ پیچھے مڑو. اویس پیچھے مڑے، اپنی انگلی سے اشارہ کرو. اویس جو اشارہ کریں گے انگلی سے، جن لوگوں کی طرف اشارہ ہوگا سب کو اللہ کہیں گے کہ جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ. سب وہ مقام حاصل ہوا تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، نہ کہ ظاہری لک کے اعتبار سے، خاندان اور نسب کے اعتبار سے. خاندان اور نسب اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بیٹی یہ بھڑک میں مت رہنا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لب جگر ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. آپ کے اعمال کی پوچھ آپ سے ہوگی، قبر میں آپ کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. لقمان حکیم اپنی دانائی کے اعتبار سے، اپنی فہم کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، ان کی نصیحتیں مشہور ہیں. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے جانے پلر، اے باپ کی جان، تو جان لے کہ قبر کے اندر پوچھا نہیں جائے گا پدرت کیسٹ در قبر، کہ قبر کے اندر یہ سوال نہیں ہوگا تمہیں کہ پدرت کیسٹ، کہ تمہارا باپ کون ہے، بلکہ پوچھا جائے گا امانت چیسٹ، تمہارے عمل کیا ہے. قبر میں عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، باپ دادوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. باپ دادوں پر فخر کرنے کا رواج عربوں میں بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ حج کے موقع پر جب مینا میں وہ لوگ جمع ہوتے تھے، مشعر حرام کے پاس، المسجد المشعر الحرام ایک جگہ ہے، تو وہاں پر جب جمع ہوتے تھے تو اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے جور و شور کے ساتھ. تو اللہ پاک نے حاجیوں کو اس دن حکم دیا کہ اب اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کو چھوڑو اور اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرْ عِندَ اللَّهِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ تم مشعر حرام کے پاس اب اللہ کو یاد کرو اور آبا و اجداد کے فخر کو چھوڑ دو. آبا و اجداد اور نسب حسب کے اوپر فخر کرنا یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذاتی بات کو عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے ختم کر دیا. زبانی بھی آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، حتیٰ کہ آپ اپنے ساتھ بالکل نیچے درجے کے آدمی کو بھی بٹھاتے، اونچے درجے کے آدمی کو بھی بٹھاتے. روایت میں بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پینے کی چیز آئی تو مجلس کے آداب میں سے کہ بڑا پہلے پیتا ہے پھر چھوٹوں کو دیا جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے پیا
اور پینے کے بعد دائمی طرف سے شروع کیا جائے، رائٹ طرف سے، دائمی طرف سے، تو آپ کی دائمی طرف ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر بولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا درجہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب بندہ ہے کہ جسے جنت کے آٹھوں دروازے اپنی طرف بلائیں گے؟ جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے، 8 گیٹ ہیں جنت۔ کسی کا نام باب الریان ہے، کسی کا نام باب الصدقہ ہے، کسی کا نام باب الصوم ہے، باب الحج ہے، اس طرح سے الگ الگ نام دیے ہیں۔ جیسے آپ مکہ جاتے ہیں تو مکہ کے اندر آپ 99 گیٹ بنے ہوئے ہیں، باب عمرہ ہے، باب فہد ہے، اس طرح سے جو ہے الگ دروازے بنے ہوئے، اس کے نام بنے ہوئے، تاکہ آدمی کو یاد رہے کہ بھائی میں باب عمرہ سے داخل ہوتا تھا تو باب عمرہ سے ہی ہو جائے ورنہ بھٹک جائے گا۔ تو اس کے انہوں نے آسانی کے لیے ایسا بنایا ہے۔ تو ایسے جنت کے 8 بڑے بڑے گیٹ بنے ہوئے ہیں۔ صحابی کے پوچھنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک بندہ ہے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف پکار کر کہیں گے کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف ہے اور دامی طرف ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو خاندان کے اعتبار سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے کو کہا کہ بھائی دیکھو نمبر تو تمہارا ہے، باری تو تمہاری ہے کہ تمہیں دیا جائے، لیکن اگر تم کہو تو میں ابو بکر کو دے دوں، چونکہ وہ بڑا آدمی ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور لڑکے نے منع کیا کہ نہیں، آپ کا جھوٹا میں پیوں گا، آپ کا جو بچا ہوا ہے وہ تو میں پیوں گا، میں برکت حاصل کروں گا، چونکہ وہ بھی تو حضور کی صحبت پایا ہوا تھا۔ ہماری طرح تھوڑی تھا کہ مولانا نے پانی پیا، آدھا گلاس بچ گیا تو بچہ جو ہے ہمارا لڑکا اس کو بہا دیتا ہے۔ یہ غنیمت نہیں سمجھتا کہ بھائی کسی عالم دین، کسی حافظ اور قاری اور بزرگ کا جھوٹا مجھے مل گیا، چلو کچھ نہ کچھ برکت حاصل ہو جائے گی، تو اس برکت سے اس کو پی لینا چاہیے، برکت سمجھ کے کھا لینا چاہیے۔ آج ماڈرن تعلیم نے ہمارا دماغ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم اس کو جھوٹا کھانا سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا جھوٹا ہو گیا، یہ جھوٹا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ آج بھی آپ جاؤ بزرگوں کے لنگر کھانے میں، نظام الدین پر آپ جاؤ تو آج بھی آپ کو ایسا کوئی سسٹم نہیں ملے گا۔ سب ایسا ہے، لوگ کھاتے اٹھتے ہیں، وہیں سے لوگ کھاتے ہیں، اور کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا، کوئی برا نہیں سمجھتا، سب فخر سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کے دسترخوان پر ہم کو ایک نوالا مل جائے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو نئی تعلیم کے لوگوں نے بتا دیا ہے، اور حتیٰ کہ آدمی اپنے ماں باپ کے جھوٹے کو بھی جو ہے گرا دیتا ہے۔ باپ نے پانی پیا تو تبرک سمجھ کے آدمی کو پی جانا چاہیے کہ بھائی ہمارے باپ کا بچا ہوا پانی ہے، جھوٹا ہے، اس کو ہم پی جائیں گے، لیکن اس کو بچہ جو ہے ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اسلامی نظریات سے ٹکرانے والی چیزیں، اس لیے علماء جو ہے ماڈرن تعلیم سے نہیں روکتے، ماڈرن مزاج سے روکتے ہیں کہ ماڈرن مزاج، ماڈرن طبیعت، ماڈرن تھنکنگ اپنی مت بناؤ۔ اسلام تو وہی رہے گا، اسلام میں ماڈرنیت نہیں آ سکتی۔ اسلام اور اسلام کے جو اصول و قوانین ہیں، چاہے زمانہ کتنا آگے بڑھے، کتنی ٹیکنالوجی، سائنس، میڈیکل کتنا ڈیولپ ہو جائے، لیکن اسلام کے جو قوانین، جو ضوابط ہے، وہ
1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طے کیے تھے اس کے مطابق رہیں گے. نو چینجنگ، نو فیرفار، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے حضرات کا یہ ایک نعرہ ہوتا ہے کہ بھائی زمانے کے ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ چلو. زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کا ڈھانچہ بدل کے رکھ دے. جیسے اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے حرمین شریفین کی، مکہ مدینہ جو ہمارے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن دیکھو ماڈرن تعلیم والوں کے ہاتھ میں جانے کی بنا پر بن سلمان امریکہ سے تعلیم ایجوکیشن حاصل کیا ہوا ہے لڑکا ہے، اس کی سوچ بدلی، ذہن بدلا. تو آج ایک موقع تھا کہ حاجی اگر جالی کو ہاتھ لگاتا ہے، جالی کو، تو حاجی بدعت شرک، مقام ابراہیم کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں اتر ہوئے آتے ہیں، حاجی لا یجوز، شرک. ارے بھائی تم ان تبرکات پر ہاتھ لگانے کو تو شرک اور ناجائز اور حرام بتا رہے ہو، اور سلمان خان کے ہاتھ کے پنجے لے کر کے اس کی کاپی اور فریم میں، تو یہ کیا شرک نہیں ہوگا؟ یہ ماڈرن تعلیم. ہالی ووڈ کے ہیروئن اور ہیرو کو وہاں بلا کر کے فنکشن ہو رہا ہے ریاض کے اندر. یہ ماڈرن تعلیم کا اثر. میں ایگزامپل پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ علماء ماڈرن تعلیم سے منع نہیں کرتے. میں آج بھی کہتا ہوں بناؤ اپنے اولاد کو ڈاکٹر، لائر، انجینئر، جو صلاحیتیں دی ہے، جو ایبیلٹیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو اس کا میدان ہے، لیکن اللہ کے واسطے اسے ملحد، بیدین، دہریہ اور اس طرح سے جو ہے ذہن رکھنے والا نہ بناؤ کہ جس سے وہ اسلام کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھے. جیسے بن سلمان نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلچر آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ ہم اگلے 10 سال کے اندر جو ہے عربستان کو یورپ کی سائٹ پر لا کر کے رکھ دیں گے. الامان والحفیظ. یہ یوں تبلیغ جماعت پر بین نہیں آتی. تبلیغ جماعت پر جو بین کا اس نے اعلان کرایا تھا، حالانکہ تبلیغ جماعت پر وہ تو کیا ان کے ابا بھی بیان نہیں کر سکتے اور کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کام مخالفت و موافقت کی سطح سے آگے نکل چکا ہے. کوئی چاہے اس کی مخالفت کرے، کوئی چاہے اس کی موافقت کرے، یہ کام رکنے والا نہیں ہے. لیکن وہ بن سلمان کو لوگ جو ہے بتاتے ہیں، اور یہ دوسرا ٹاپک ہے، لیکن ایک بات آئی تو میں بتا رہا ہوں کہ در حقیقت چونکہ تبلیغ کے اندر کیا ہے، ایک وقت میں اندرا گاندھی تھی، تو اندرا گاندھی کے وقت میں ایک کمیشن جو ہے تشکیل دیا گیا. وہ نظام الدین کے اندر ایک ہفتہ رہا، سیاسی کے لوگ تھے، ایک ہفتہ نظام الدین. تو ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اندرا جی کو جو رپورٹ سنائی وہ یہ کہا کہ بھائی یہاں تو ایسی کوئی سیاسی اور پولیٹیکلی اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہاں تو زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی باتیں ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی باتیں ہی نہیں ہے. تو چونکہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ بھائی سادگی کے ساتھ رہو، سادگی والی زندگی، اور اس میں اسلامیات اور احکامات میں تبدیلی اور بدلاؤ نہیں آتا، وہ حضور کی آئیڈیل کو فالو کر کے چلنے والے لوگ ہیں. تو یہ بن سلمان کو بھاتا نہیں ہے، اس لیے وہ ماڈرن اسلام لانا چاہتا ہے، اور اس لیے اس نے تبلیغ پر بین لگائی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عربستان کے اندر کوئی بھی کام آپ جمع ہو کے کر ہی نہیں سکتے، دھارمک کام یہ وہاں کا یہی ہے. بولے پارٹیاں کرو، وہاں جو ہے کسینو کھولے جائیں گے. جدہ کے اندر بڑے بڑے کسینو کھول دیے بن سلمان، اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اس کے افتتاح کے اندر بھارت کے بالی ووڈ کے ہیرو اور ہیروئن جا رہی ہے.
یہ سب جو ہے ہوا اس ماڈرن تعلیم کی وجہ سے۔ ماڈرن تعلیم جو ہے وہ آدمی کو ناسٹک اور ڈہریا بنا دیتی ہے اگر اس پر آدمی نے بریک نہیں لگایا۔ سنو میرے نوجوان بھائیوں جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو اسکولوں میں کالجوں میں جا رہے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ سنیں اچھی طرح سے کہ ہم اس کے ورودھی نہیں ہیں، اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ اسکولیں مت بناؤ۔ اللہ توفیق دے مسلمانوں کی اسکولیں بناؤ، بہت ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، بلکہ اب وقت کا تقاضا ہے ہر مدرسے کے ساتھ اسکول اٹیچ ہونی چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، ہم کیا منع کرتے؟ کوئی عالم دین یہ منع نہیں کرتا، ہر عالم دین یہ ہم کو تلقین کرتا ہے کہ کہیں تعلیم کی آڑ میں آپ کے اندر دہریہ پن تو نہیں آ رہا ہے، اس پہ آپ نوٹس کرو۔ بات دوسری جگہ چلی جائے گی، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا یہ حقیقت ہے۔ آپ اسٹڈی کریں کہ یہ جو افغانستان کے اندر اب تبدیلی آ رہی ہے، سعودی عربیہ میں اور حرمین شریفین میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حکومت کے جو بھاگدوڑ ہے اور اس کی ایڈمنسٹری جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے جو امریکہ سے تعلیم لے کے آئی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جیسی تعلیم ہوگی اس کے مطابق لڑکا لڑکی تیار ہوتے۔ خیر، میں نے کہاں سے بات سنائی آپ کو؟ میں نے بات یہاں سے سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو یہ کہا کہ یہ جو بچا ہوا ہے حق تو تمہارا ہے، لیکن تم کہو تو میں ابو بکر کو دے دوں، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے نہیں کہا کہ نہیں میں ہی پیوں گا، تو آپ نے برا نہیں مانا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم پی لو۔ آپ نے وہ ذاتی واد کا فرق مٹا دیا، عملی طور پر بھی۔ لڑکی دینا کوئی معمولی کام، لڑکی دینا آج آدمی اپنی لڑکی کسی فیملی میں خاندان میں دیتا ہے تو کتنا دیکھ بھال کر دیتا ہے، اور اللہ تمہارا بھلا کرے تو کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ چلو استخارہ خود نہیں کر سکتے تو مولانا کے پاس کراتے، لیکن کراتے۔ حالانکہ استخارہ کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے، لڑکا لڑکی کو خود کو بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تک میری امت استخارہ کرتی رہے گی ہلاک اور برباد نہیں ہوگی۔ آج ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں تو استخارہ ہی نہیں کرتے۔ ارے بھائی استخارہ کرو یا کراؤ، مکان بنا رہے ہیں، فیکٹری ڈال رہے ہیں، کوئی جاب جوائن کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کی زندگی میں نیا چیپٹر آپ کھول رہے ہیں، نئی فیلڈ پہ جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو استخارہ کرانا چاہیے۔ استخارے کی اہمیت ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ استخارہ کیا چیز ہے۔ استخارہ یہ اللہ سے مشورہ مانگنا ہے، کوئی معمولی چیز۔ استخارہ یعنی اللہ سے مشورہ طلب کرنا، استخارہ کیا جائے۔ خیر، لوگ شادی کرنے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات لڑکی حضرت زینب بنت جحش، یہ حضرت صفیہ کی لڑکی ہے، صفیہ آپ کی پھوپھی لگتی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اپنی بہن کسی ایسے لڑکے کو دے جو پچھلے زمانے میں کسی وقت غلام تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت غلام تھے، رنگ بھی ان کا سانولا تھا، سانولے قسم کے تھے۔ یہاں ذاتی بات کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت زینب تو قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت زید اس کے مقابلے میں بہت نیچی کیٹیگری کے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شادی کرائی۔ یہ بات الگ ہے کہ بھئی آگے چل کے یہ شادی ٹکی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ اب
اب دیکھو میں آپ کو اچھی طرح سے یہاں مسئلہ کلیئر کرتا چلوں، آپ اچھی طرح سے اس کو غور کریں اور سمجھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شادی میں کفو کو دیکھا جائے، کفو کا مطلب ہوتا ہے لڑکا لڑکی کے خاندان، نسب اور پیشہ وغیرہ، عمر وغیرہ کو دیکھا جائے۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نکاح کا رشتہ دائمی اور قائمی بنے، چونکہ دو ہم قسم کے لوگوں کا نکاح ہوتا ہے تو وہ عام طور پر نبھتا ہے، اور اگر مشمش ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی میں جو مشمش ہوتا ہے تو وہ رشتہ پائیدار نہیں ہوتا۔ اس لیے کفو کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا کہ بھائی حتی امکان کفو کا خیال رکھو، یعنی لڑکی جس خاندان کی ہے، جس برادری سے، اور لڑکا بھی جو ہے اس خاندان اور اس برادری کا۔ لیکن ضروری نہیں ہے، ایسے بھی اس کی شادی کی جا سکتی ہے دوسرے خاندان سے بھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کرائی ہے۔ حضرت عثمان کا خاندان تو دوسرا تھا، حضرت علی تو اپنے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضرت عثمان تو دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دو بیٹیاں آپ علیہ السلام نے بھی اپنی، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آیا کہ آپ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اگر اللہ پاک مجھے 40 بیٹیوں کا باپ بناتا تو میں ایک ایک کر کے میری لڑکی کو عثمان کے نکاح میں دیکھا جاتا۔ یعنی وہ اخلاق تھے، گھر والوں کے ساتھ رہنے کا وہ طریقہ تھا۔ آج سوسر اپنے داماد سے کب خوش ہوتا ہے؟ جب داماد اپنی ان کی بیٹی کو اچھے سے رکھتا ہو تو وہ خوش ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے اتنے خوش تھے۔ تو یہاں جو ہے ذاتی وار جو بٹھایا جاتا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ چلو برادری میں رشتہ نہیں ملتا تو برادری کا ویٹ کرتے 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 وہ لڑکا وہ لڑکی بیچارے بڈھے ہو جاتے ہیں، وہ عمر دراز ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی برادری میں سے رشتہ نہیں ملا تو نون برادری میں سے مومن ہونا چاہیے، پہلے تلاش تو وہی ہونی چاہیے۔ لیکن چلو بھائی قسمت کا جوڑا نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 30-35 سال کی ہو گئی ہے اور محض اس لیے ان کے رشتے نہیں ہو رہے کہ برادریوں میں سے رشتے نہیں آتے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں تو اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ تمہاری قومیت اور تمہاری فیملی یہ صرف انٹروڈکشن، صرف جو ہے پہچان کرانے کے لیے ہے کہ تمہارا تعلق اس خاندان سے، تمہارا اس ذات سے، اس تعلق سے، کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیازات سے عورت پورے جزیرۃ العرب سے ختم کر دی اور صحابہ میں سے اس چیز کو ہی نکال دیا۔ چنانچہ آپ صحابہ کے لائف ہسٹری کو دیکھیں، حکایت صحابہ جب آپ تعلیم کے اندر سنیں تو پڑھیں دیکھیں کہ صحابہ میں اونچ نیچ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی، سب اپنے ایک ہی سب کے سمجھے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر جو ذاتی وار اور اونچ نیچ کا نظریہ پیدا ہوا ہے یہ مکسنگ ماحول کی وجہ سے، بھارت کا ایک مکسنگ ماحول ہے، ہم لوگ مکس کلچر کے اندر رہتے ہیں۔ ہندو والا جو کلچر ہے تو یہ تو میں نے کل بتایا تھا کہ بھائی تبلیغ جماعت کی اور علماء کی اور بزرگوں کی اور درویشوں کی یہ کیا ہے کہ ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ بھارت کے ڈھانچے کو بدلا، ورنہ بھارت کا ڈھانچہ تو جو ہے بہت خطرناک تھا۔ پتہ نہیں اگر ہماری 5ویں 6ٹھی پیڑھی کو ہم تلاش کریں تو پتہ نہیں ہم بھی کسی ایسی جاتی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ یہ تو ان بزرگوں کی آمد نے، ان درویشوں اور خدا ترس لوگوں کی آمد نے ہم کو جو ہے ایمان کے اندر داخل کیا اور ہم ایمان میں آئے اور ہم نے اللہ کو پہچانا۔
تو ہمارے ملک میں اس طرح سے مکسنگ ماحول کی بنا پر جو ہندوانہ کلچر اور سوچ ہے، وہ سوچ اور کلچر ہمارے ماحول میں بھی آ گیا ہے۔ چنانچہ اوپننگ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، موت میت کے موقع پر کچھ ایسی رسومات ہوتی ہے جو خالص ہندوانہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جمہوری ملک کے اندر رہ کر ہمیں اپنا رنگ ان کو دینا چاہیے تھا، اس کے بجائے الٹا ہوا کہ ان کا رنگ ہم نے لے لیا۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، لوکشاہی ملک ہے، اور اس ملک کے کانسٹیٹیوشن پر آج بھی ہمیں ناز ہے۔ آج بھی اس کا جو بندھارن ہے وہ کوئی معمولی بندھارن نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب یہ بندھارن بن رہا تھا تو 7-8 کنٹریوں کے کانسٹیٹیوشن اور بندھارن کو سامنے رکھا گیا تھا، اور اس کو سامنے رکھ کر کے جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا تھا، ترتیب دیا گیا تھا۔ آج بھی اس کے اندر ہمارے لیے، ہمارے مذہب کو، ہماری تعلیم کو، ہمارے کلچر کو عام کرنے کی طاقت اور پرمیشن ہے کہ ہم ہماری تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے دین کی اشاعت کر سکتے ہیں، ہم جو ہے ہمارے جو کلچر ہے اس کا تحفظ کر سکتے ہیں، مسلم پرسنل لا میں ہم آزاد ہیں۔ یہ سارے اختیارات انڈین کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہمیں ملے ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے طالب علم کو بھی کیا اختیارات کون سی قلم ہمیں دے رہی ہے وہ معلوم نہیں ہوتی کہ کون سی قلم سے ہمیں کون سا اختیار ملتا ہے، کون سی دفعہ ہمیں کیا دے رہی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے اور جو بھی پروچن دیتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ارے بھائی اس کے پروچن سے کیا گھبراتے ہو، کانسٹیٹیوشن کو دیکھو نے، لیکچر تو کوئی بھی دے دیتا ہے اور کیسا بھی دے دیتا ہے، بول دیتا ہے اور آپ سامنے نے ایسا بول دیا، قرآن نے ایسا بول دیا، کچھ بھی کوئی کیسا بولے گا، کیا ہو گیا، اس کے باپ کا دیش تھوڑی ہے، اور بھاجپ کے باپ کا دیش تھوڑی ہے کہ وہ جو چاہے کر ڈالیں گے۔ ڈرنے کا نہیں، انڈیا کا جو بھارت کا جو ماحول ہے اس میں سے ڈر ختم کرو، پہلے سب سے پہلے اپنے سینے میں سے ڈر نکالو کہ مریں گے تو اللہ کے پاس جائیں گے، شہادت نصیب ہوگی، ڈر ڈر کے جیو مت۔ حضرت ٹیپو سلطان کی کمنٹ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو شیر بن کے جیو، گیدڑ بن کے کیا جینے کا؟ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا کہ اس طرح کی زندگی ڈرنے کا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ماحول خراب کرو، ماحول بھی خراب نہیں کرنے کا۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ وہ ڈر نہیں رکھنے کا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، لوگ اب ایسا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو جمہوری ملک ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھایا جائے، اپنے کلچر کو عام کیا جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں اپنی آئیڈینٹی کو مت چھپاؤ، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھو، اسی داڑھی کے ساتھ سفر کرو، کشمیر سے کنیا کماری تک اسی ٹوپی کے ساتھ آپ سفر کرو، کوٹا پائجامہ کے ساتھ سفر کرو، وقت ہو جائے مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اسلام کی کینواسنگ کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والے عملی طور پر کہلائیں گے۔ یہ ہم سب کا بھارت ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس کو انگریزوں سے آزاد کروایا، اس لیے ہم بڑے یہاں مکس ماحول میں رہتے ہیں، تو اس مکس ماحول میں ان کی باتوں کو ان کو لینے کا نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا ذاتی واد، اونچ نیچ، ذات پات، ان میں بہت برادریاں ہیں، کھتری ہے اور شودر ہے، برہمن ہے، اور اس طرح کے بہت سارے
تو یہ جو برادریاں ان میں ہے، جیسے ہمارے میں بھی ہے، سید ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے، اور اس طرح کی برادریاں ہمارے میں بھی، لیکن یہ برادریاں صرف اور صرف ایک پہچان کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آپس میں معاملہ کر سکے، پہچان کر سکے، لیکن فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت پاک مجھے اور آپ کو اس کا میسج دے رہی ہے کہ فخر کرنے کی چیز تقویٰ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان، تقویٰ، روحانیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں اور اس آیت کو روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت چلو گھر آرام کرتے ذرا